اور اس میں ایک بات آپ سے یہ کہنی تھی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک مثال دے کر ہمیں سالکین کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو ایک بڑی اچھی بات سمجھائی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار کے اندر ایک اشہب باز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب اشہب جو ہوتا ہے یہ چتکبرے جانور کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جانور جس کے جسم پر سیاہ اور سفید رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ تو شعر کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باز اشہب کا مطلب ہوا چتکبرہ باز۔ تو ایسا باز جو ہوتا تھا، جو ایسا عقاب یا ایسا فیلکن یا ایسا ایگل جو ہوتا تھا وہ پرانے وقتوں میں بادشاہ پالتے تھے، اور وہ جو باز ہوتا تھا وہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا تھا اور ہر وقت بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے ہوتا تھا، جو اس کا دل کرتا تھا کھاتا تھا، جو اس کا دل کرتا تھا پیتا تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بادشاہ کے باز میں چوہے کی عادت پیدا ہو جائے، اور چوہے کی عادت کیا ہوتی ہے کہ چوہے جو ہیں وہ چور ہوتے ہیں، کہیں وہ روٹی کتر کر کھا جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کتر کے کھا جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز چوری چھپے آتے ہیں اور ہماری چیز کو کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہمیں یہ صوفیاء کو، سالکین کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو، بیت ہونے والوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر باز شاہی کے اندر یعنی ایسا باز، ایسا عقاب جس کو بادشاہ نے پالا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر چوہے کی عادت پیدا ہو جائے تو وہ آوارہ جنگلی جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ باعث ننگوار ہے۔ اسے غیرت آنی چاہیے کہ چوہا بھی اس سے افضل ہے، کہ وہ باز شاہی ہو کر یعنی بادشاہ کا باز ہو کر چوہے والی حرکت کرتا ہے۔ تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی، چوہوں والا کام نہ کرو۔ جو چوہے ہیں اگر وہ چوہوں والی حرکت کریں تو ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تو ہیں ہی چور۔ اگر چوہا روٹی کتر کر بھاگ گیا تو اس پر ہمیں زیادہ غصہ نہیں آتا، ہم جانتے ہیں کہ بھئی چوہے کی عادت ہی یہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بادشاہ کا باز شاہی محل سے اڑ کر اور بادشاہ کی کلائی سے اڑ کر اور بادشاہ کے محل میں رہنے والا بادشاہ کے محل سے اڑ کر ہماری روٹی چرا کر بھاگ جائے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو بھائی، باز شاہی ہو کر میری روٹی چرا رہا ہے، چوہوں والا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، بیت کرنے والے ہوتے ہیں اور مراقبے ذکر اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال بادشاہ کے باز شاہی کی سی ہے کہ ایسے لوگ اللہ پاک کے مقرب ہوتے ہیں کہ جب تہجد کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، مراقبہ کیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ بیٹھے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود یہ فرماتے ہیں کہ انا جلیسو من ذکرنی، کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو یہ بندہ اللہ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اللہ کا ہم نشین ہے، اللہ کا ہم جلیس ہے، یہ اللہ کا مصاحب ہے، تو اللہ پاک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے۔ تو ایسے آدمی کو تو اپنے اخلاق کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر دوسرے لوگوں کی نسبت بلندی پیدا کرنی چاہیے۔ تو اس کو عام لوگوں کی طرح، جیسے عام لوگوں کے نہ معاملات اچھے ہوتے ہیں، نہ معاشرت اچھی ہوتی ہے، نہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نہ بات کا سچا ہونا ان کے اندر ہوتا ہے، نہ وعدے کو پورا کرنا ان کے اندر ہوتا ہے، نہ امانت کی پاسداری ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کو، مریدوں کو، سالکین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صوفیاء، سالکین، اللہ اللہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کا جو زندگی گزارنے کا معیار ہے وہ عام لوگوں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا اچھا انداز ہے کہ تم لوگ، وہ فرماتے ہیں
کہ تم لوگ باز شاہی ہو جو بادشاہ کے پنجے پہ رہتا ہے، تو تمہیں تو اللہ پاک نے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر مراقبے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، بھی تمہیں تو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ساتھ اب یہاں تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک کتاب کے اندر مولانا میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی میں کافی سارے لوگ تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کشتی میں آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے باتوں باتوں میں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تو چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اتنے چالاک ہوشیار نہیں ہوتے، سیدھے سادھے ہوتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ساتھ والے کو یہ بتا دیا کہ بھئی میرے پاس یہ سامان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، اس تھیلی کے اندر غالباً انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر 100 دینار بھی ہیں۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی میری جو ہے نا وہ 100 دیناروں والی تھیلی چوری ہو گئی۔ تو اب اس نے یہ پتہ تو لگا لیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ تھیلی ہے، تو اس لیے اب اس نے ان سے یہ تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا آزمایا اور یہ کہا کہ بھئی میری تھیلی چوری ہو گئی۔ تو اب سارے کشتی والوں نے کہا کہ بھئی کشتی والے سب ایک دوسرے کی تلاشی دیں۔ تو اب جب سب کشتی والوں کی تلاشی شروع ہو گئی، تو اب انہوں نے مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی گئی، تو ان سے وہ جو تھیلی تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تھی، 100 دینار اس میں تھے، وہ ان سے نہ ملی۔ تو خیر لوگوں نے پھر اسی آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے ہمیں کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا، تو تھیلی تو تمہاری تھیلی تو ہمیں کسی سے بھی نہیں ملی۔ تو خیر جب وہ کشتی سے اترے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی چپکے سے گیا اور اس نے ان سے اس بات کی معافی بھی مانگی اور ان سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ نے تو مجھے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں 100 دینار ہیں، لیکن تلاشی لینے پر آپ سے وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی، تو وہ تھیلی کہاں گئی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جب وہ شور مچا تھا نا کشتی میں، تو میرے پاس تو وہ تھیلی موجود تھی، تو لیکن میں نے چپکے سے اس 100 دیناروں والی تھیلی کو دریا کے اندر بہا دیا کہ تم نے تو دھوکے سے میرے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرے پاس کتنی جو ہے نا وہ مالیت کے دینار درہم موجود ہیں، تو اگر میرے سے تلاشی لینے پر وہ دینار یا درہم مل جاتے تو چونکہ میں ایک محدث ہوں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتا ہوں، تو اس طرح سے تو میں چور ثابت ہو جاتا، اور اگر میرے اوپر چوری جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی تو پھر لوگ مجھ سے حدیث کی روایت نہ لیتے، میں جھوٹا شمار ہوتا۔ تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس مطلب تہمت سے بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کے الزام سے بچانے کے لیے چپکے سے اس تھیلی کو دریا کے اندر بہا دیا۔ تو ہمیں بھی، صوفیاء کو بھی، سالکین کو بھی، اللہ اللہ کرنے والوں کو بھی ہمیں اپنے معیار، ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہم ہیں کون۔ لوگ دنیا والے ہمیں ایک اللہ والا ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، اور لوگ ہمیں اس حیثیت سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کو پانے کی محنت کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقام کو پہچان کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔